ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہماری جو بحث ہے وہ بڑی اکیڈمک بحث ہے اور یہ ہونی چاہیے، ضرور ہے، اس ملک کی ضرورت ہے. پچھلے 70 سال سے اس ملک کو اور خاص طور پہ 35-30 سال سے اس ملک کو جس طرح چلایا جا رہا ہے، آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں ایک بہت اہم، سبھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاست کا سب سے سپریم ادارہ ہے، بالادست ادارہ ہے. تو اس لیے اس ادارے کو جو دوسرے ریاستی ادارے ہیں، آئینی ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، مثلا فوج، عدلیہ، سول سروسز، اس سے زیادہ اہل، اس سے زیادہ تعلیم یافتہ اور اس سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو ریاست کے دوسرے اداروں یعنی عدلیہ، فوج، سول سروس کے معیار کے مطابق لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس ملک کے دانشور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا صلاح دینا چاہیے؟ لازم ہے کہ ان کی استعداد کو، اہلیت کو اور مہارت کو بڑھانے کے لیے جس طرح ڈیفنس سروسز اور عدلیہ کی جو اکیڈمی ہوتی ہے، جو ان کو ان چیزوں میں مہارت دیتی ہے، تربیت دیتی ہے، ان کی اہلیت بڑھاتی ہے، اسی طریقے سے ایک پولیٹیکل سروسز اکیڈمی ضرور ہو جہاں آنے والے پارلیمنٹیرین کو کم از کم یہ قانون سازی کرتے ہیں، اور قانون سازی میں تعلیم کا عنصر بہت اہم ہے. اس لیے اگر میں تھوڑی سی فگر آپ کو دوں کہ پچھلے نواز شریف صاحب کی جو دور حکومت گزری ہے، اس میں 255 اراکین پارلیمنٹ نے کہیں نہ کہیں قانون سازی میں کوئی حصہ نہیں لیا. اور اس سے ذرا سا پیچھے چلے جائیں آصف علی زرداری صاحب کے دور کی، تو اس میں 292 اراکین ہیں جنہوں نے قانون سازی میں حصہ نہیں لیا. حالانکہ پارلیمنٹ پوری دنیا میں اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس قانون ساز ادارہ کہلاتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو جو قانون سازی کس پہ کی جاتی ہے؟ قانون سازی کرتی ہے، آئین پہ کی جاتی ہے، قانون پہ کی جاتی ہے، امور خارجہ پہ کی جاتی ہے، ڈیفنس پہ کی جاتی ہے، اسلامیات پہ کی جاتی ہے، تعلیم پہ کی جاتی ہے، صحت پہ کی جاتی ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے گریجویشن کے ساتھ ساتھ 2 سال یہ امیدوار پارلیمنٹیرین نہیں، یہ امیدوار 2 سال کسی پولیٹیکل سروسز اکیڈمی کا حصہ ضرور رہے ہوں؟ اور نصاب میں جس کی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، دفاع، امور خارجہ، معیشت، اسلامیات، ہیلتھ، آئین اور قانون، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، یہ ان کا مین سبجیکٹ ہونا چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایشو پہ بھی بات کریں گے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب جو 45 دن کی ایک نئی حکومت ہے اور جس کو 45 سال کا برڈنز ملا ہے، بہت ہی بوجھ ہے، اس کے حل کے لیے معاشی طور پر وہ ملائیشیا، چین اور سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو کس طریقے سے ان حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جناب اس وقت شمشاد احمد صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں وسیم سجاد صاحب، سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ، ماہر قانون. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. جنرل اعجاز امان صاحب تجزیہ کار ہیں، بڑا نام ہے، آپ کا بہت شکریہ سر. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان برائے توانائی و اقتصادی امور، سینئر صحافی، کالم نگار، اینکر پرسن. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے آتا ہوں میں شمشاد احمد صاحب. شمشاد احمد صاحب، آج جو یہ میں نے ایک سوال رکھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سب سے بالادست ادارہ ہے اور اس کے نیچے یہ ادارے آتے ہیں حکومتی اور ریاستی. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تو تربیت بھی ہے اور ان کی ایجوکیشن بھی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کو بھی ان
اس لیول پر لا کر کھڑا کیا جائے، بلکہ ان سے بہتر لیول پر لا کر کھڑا کیا جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیے میں اس موضوع پر جو کچھ کہہ دیا، میرے خیال میں اس کے بعد کسی اور ایلیبوریشن یا تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور بالادستی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک طرح سے مسلمہ حقیقت ہے جمہوری سسٹمز کی۔ بدقسمتی ہماری صرف یہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب ان باتوں کی آج میں کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہم لوگ، میں تو کم از کم پچھلے 15 سال سے انہی باتوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں جمہوریت کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے، اور پھر جمہوری سسٹم جو ہے اس کے ساتھ سے ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے جمہوریت کا نام تو رکھ لیا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی چیز جمہوری نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا وہ شاید حقیقت ہو۔ تو ابھی آپ نے جو کچھ کہا، یہی بات میں اگلے روز ایک جگہ پر بات کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اراکین کی اہمیت سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کی جو تقدیر ہے، وہ ویسے تو اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے ہر انسان کی، لیکن ہماری اس قوم کی تقدیر جو اس دنیا میں ہے وہ یہ جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں، قانون بنانے والے جو ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے 90% لوگ یا ان پڑھ ہوں یا جعلی ڈگریوں والے ہوں، اور یا پھر وہ ہوں جو پارلیمنٹ میں جو ان کی رکنیت ہے اس کو وہ کسی مشن کی بجائے ایک بزنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ جو الیکشن ہے یہ ایک پیسے کا کھیل ہے۔ پیسے کے بغیر آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے۔ میرے دوست وسیم سجاد یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، اور کتنے قابل یہ شخصیت ہیں، لیکن مجھے پوری زندگی پولیٹیکل کیریئر میں انہوں نے غالباً لاہور سے یا کسی جگہ سے کوئی الیکشن جیتا نہیں ہے۔ یہ سینیٹر وغیرہ میں آئے ہیں، تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ جو اہلیت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے پارلیمنٹ کی رکنیت کے حوالے سے۔ تو جس قسم کے لوگ قوم کے لیے قانون سازی کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں، ان کی طرف قوم کو دیکھنا تو چاہیے۔ تو ابھی آج کل تبدیلی کی بات بہت ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ 70 سالوں میں کسی نے ہمارے جو اسٹیٹس کو ہے اس کو شیٹل کر دیا ہے۔ اور یہ بالکل اس وقت ماحول جو ہم دیکھ رہے ہیں روز ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر، یہ مجھے وہ جو کبوتروں کا دربہ ہوتا ہے نا، جس میں بلی کود جائے تو وہ پھڑ 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 کرنے لگتے ہیں تو ایک شور پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ شور ہمیں سنائی دے رہا ہے۔ میں آگے چل کے بات کروں گا، میں بالکل کروں گا کہ 5 سال میں کیا ملک کو کیا چھوڑ کے گئے۔ میں ذرا وسیم سجاد صاحب کی طرف آتا ہوں۔ وسیم سجاد صاحب، پارلیمنٹ قانون سازی آپ گئے ہوئے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، میں کیا بولوں سر۔ وہاں کمیٹیز بھی بنتی ہے، اور کمیٹی بنتی ہے امور دفاع کی، معیشت کی، تعلیم کی، ایک اور بہت سے جو شعبے ہیں ان کی بنتی ہے، اور وہاں پر آ کر جو بیٹھتے ہیں وہ سول سروس کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ان سے سوالات جوابات ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ تو میں نے انٹرو میں جو سوال اٹھایا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر؟ جی، آپ نے جو سوال اٹھایا، ایک تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہوتا ہے ایک پارلیمانی سسٹم میں، کیونکہ ہمارا ایک پارلیمانی سسٹم ہے، تو اس میں یقیناً یہ ایک اعلیٰ ترین ادارہ ہوتا ہے، اور تمام جو دوسرے ادارے ہیں وہ اپنی طاقت جو ہے ان کو، اس کی سورس پاکستان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے ایک اکیڈمی ہونی چاہیے، تو میرے خیال میں یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس کو چننا، اس کے لوگوں کو الیکٹ کرنا، یہ عوام کا کام ہوتا ہے۔
اور ہم نے پہلے ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا تھا کہ جب ڈگری کی شرط رکھی تھی تو اس میں قباحتیں بھی بہت آئیں اور یہ بھی شکایات کی گئیں کہ جی اس کی وجہ سے حقیقی نمائندگی سامنے نہیں آ رہے. میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پہ آتی ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو چنیں، اور پھر چناؤ کے بعد یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی ایسے کورسز یا ایسی ایکسپوجر دی جا سکتی ہے تاکہ ان کو ان سارے معاملات پہ عبور حاصل ہو. مثلاً ایک دفعہ پارلیمنٹ آ جاتی ہے تو ان کو پاکستان کی خارجہ امور پہ، پاکستان کی جو فائنینشیل حالات ہیں اس پہ، پاکستان کی جو مشکلات ہیں اس پہ کوئی لیکچرز بھی دیے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال میں آج کل ایسے ادارے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کچھ پارلیمنٹیرینز ایک وقتاً فوقتاً نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں، وہاں کورسز اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ الیکشن سے پہلے ان کو کسی اکیڈمی میں ڈالا جائے، شاید یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کسی جگہ بھی اس قسم کا نظام نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اگر آپ 47 کی اسمبلی دیکھیں، اس کے بعد کی اسمبلی دیکھیں، تو اس میں شاید لوگ آپ کو اتنے پڑھے لکھے نہیں ملیں گے، کم چند ملیں گے. لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جو اسمبلیاں آ رہی ہیں اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ قدرے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ جو جمہوری تسلسل ہے یہ اگر قائم رہے، اور دوسرا پولیٹیکل پارٹیز اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. مثلا اس وقت تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب موجود ہیں، ان کو احساس ہے، ادراک ہے کہ پاکستان میں کیا چاہیے، تو وہ اگر اپنے صحیح نمائندے کو چنیں، سینٹ میں تو بالکل نامینیشن ہوتی ہے، وہ تو بہترین آدمیوں کو چن سکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہماری نمائندگی کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، لوگوں کی لیڈرشپ فراہم کرنی ہے، تو وہاں تو بالکل وہ اپنے نامینیٹ کر سکتے ہیں لوگ جو کہ بہترین لوگ ہوں. اور نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں دقت یہ ہوتی ہے کہ الیکٹیبل بھی ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے اچھے لوگوں کو وہ چناؤ کریں. میں جنرل عوان صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. اپنا فاروق صاحب کی طرف آنے سے پہلے جنرل عوان صاحب، یہی پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ وزیر بنتے ہیں، کابینہ حکومت بنتی ہے، وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، وزیر اعظم، اور یقیناً ان کے سامنے بیوروکریسی ہوتی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے سر کہ ایک وزیر وہی طوطے کی طرف بولتا ہے جو اس کو رٹا دیتی ہے بیوروکریسی. اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی اس کے اوپر عبور نہیں ہوتا ہے. کئی مہینوں تک تو وہ بیوروکریسی کی زبان بولتا ہے اور آخری میں یہ الفاظ ہم سنتے ہیں کہ جی بیوروکریسی جو ہے ہمیں چلنے نہیں دیتی ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ابھی مدعا اٹھایا ہے اور ایک اس سے پہلے جو ایک سوال کھڑا کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے پارلیمان کو یا اپنے ملک کو اپنے کچن سے اور اپنے جو چھوٹا سا لون گھر میں ہوتا ہے یا ایک گاڑی سی جتنی اہمیت بھی نہیں دی. ہم اپنے کچن میں جب کوئی باورچی رکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کھانا پکانا جانتے ہو، پہلے کہاں رہے ہو، کس گھر میں رہے ہو، اور وہاں سے بھی ہم پڑتال کرتے ہیں کہ کیا یہ آدمی کردار کا بہتر ہے، چور تو نہیں ہے، کوئی اور اس میں غلط عادت تو نہیں ہے، اس کو میں اپنے کچن میں باورچی رکھ لوں. اسی طرح جب ہم نے گاڑی اس کے حوالے کرنی ہوتی ہے، کل 15 لاکھ یا 20 لاکھ کی گاڑی، تو ہم اس کا پہلے ڈرائیونگ لائسنس دیکھتے ہیں اور یہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تم گاڑی کہاں چلاتے رہے ہو اور تمہارا ایکسپیرینس کتنا ہے. لیکن جب ہم نے ملکی مسائل کو کسی کے حوالے کرنا ہوتا ہے تو اس پارلیمانی نظام میں صرف ایک کرائیٹیرین دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ووٹ لے کے آ سکتا ہے، چاہے وہ اس کا ماضی کچھ بھی رہا ہو. اس میں ہم نے دیکھا ہے کرمنلز بھی بیٹھے ہیں اور بڑی چھوٹی سطح کے لوگ، چائے والے اور دوسری تیسرے لوگ بھی پارلیمان میں پہنچ جاتے ہیں. جو ابھی وسیم سجاد صاحب کہہ رہے تھے، ایک کوالیفیکیشن ہے الیکٹیبلٹی، کہ کیا وہ ووٹ لے کے آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کرائیٹیرین دیکھا نہیں جاتا، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اپنے معاشرتی سٹرکچر کو دیکھیں کہ کتنی تعلیم معاشرے میں ہے اور ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اگر اس کو تو دیکھیں تو یہ قوم کی صحیح عکاسی ہے جو لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں.
لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ان 400 آدمیوں نے اس قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر یقیناً کوئی پری ریکوزٹ رکھا جا سکتا ہے، کوالیفیکیشن رکھی جا سکتی ہے، ایسی اکیڈمیز وجود میں آ سکتی ہیں جہاں سیاستدان وہاں کے سرٹیفائیڈ ہوں اور وہ لوگ پولیٹکس میں حصہ لیں، بھلے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو۔ ایک بنیادی تعلیم اور بنیادی کوالیفیکیشن کا سٹینڈرڈ مقرر کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ ڈیموکریسی کا تسلسل بھی رہے اور یہ مرہون منت نہ رہیں فوج کے اور بیوروکریسی کے۔ ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں جناب فاروق صاحب کی طرف۔ فاروق صاحب، ایون کہ اکیڈمی تو چھوڑیے، ایجوکیشن جو ایک طرف ہے اور جیسے ریکویسٹ کی اکیڈمی، پولیٹیکل پروسیس کے مختلف اسٹیج ہوتے ہیں، لوکل باڈیز، اسٹوڈنٹ یونین، ٹریڈ یونین، لیبر یونین، خاص طور پر پاکستان میں جو ہمارے پارلیمنٹیرین آ رہے ہیں سیاستدان، وہ تو ان پولیٹیکل پروسیس سے بھی نہیں گزرتے سر۔ کیا کہیں گے سر ان پوری ڈیبیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں کوئی 25 سال سے ڈیولپمنٹل اکنامکس کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور بہت ساری تھیوریز پڑھنے کو ملی، بہت سارے بڑے بڑے ٹیچرز نے بہت سارے لیکچرز دیے۔ ایک کتاب پچھلے کوئی 2 سال پہلے آئی کہ وائی نیشنز فیل، کہ ریاستیں فیل کیوں ہو جاتی ہیں۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے کچھ ایسا لگا کہ شاید میں نے 20 یا 25 سال اپنے ضائع کر دی۔ وہ بہت ہی سمپل بتاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی ریاست کے مستقبل کو جج کرنا ہے کہ کیا وہ ریاست کامیاب ہوگی یا وہ ریاست فیل ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست میں رہنے والے جو ہیں ان کا معیار زندگی بڑھتا چلا جائے گا یا کمزور اور کم ہوتا چلا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ریاست کے جو لیڈران ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، اس میں آپ نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے ریاست کے جو قائدین ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کیا وہ سیلفش ہیں، کیا وہ خود غرض ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے نالج آف ہسٹری، کیا وہ تاریخ سے آگاہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور تیسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ لالچ کا ایلیمنٹ کیا ہے۔ اب اگر آپ نے ملکوں کو جج کرنا ہے کہ کون سا ملک آگے چلا جائے گا اور کون سا ملک پیچھے رہ جائے گا، تو آپ اس کی قیادت میں یہ دیکھ لیجئے کہ کیا قیادت لالچی ہے یا نہیں، ان کا تاریخ کا علم ہے یا نہیں، اور وہ خود غرض ہیں یا نہیں۔ جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید لکھنے والے جو ہیں ان کی کوئی نظر پاکستان کے اوپر ہے، جو قطعاً نہیں تھی، کیونکہ میں نے جتنی بھی سیاسی قیادت دیکھی ہے پچھلے 40-45 سالوں میں، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تینوں کوالٹیز ان میں ہمارے ہاں جتنی بھی سیاسی قیادت آئی ہے اس میں وہ جو سیلفش کا عنصر ہے، جو خود غرضی کا عنصر ہے، وہ بہت زیادہ رہا ہے۔ جو تاریخ کا علم ہے، جو نالج آف ہسٹری ہے، وہ بہت کمزور رہا ہے، اور لالچ کا عنصر بہت زیادہ رہا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اگر یہ 3 چیزیں آپ کی سیاسی قیادت میں بہت زیادہ ہوں گی تو پھر مستقبل اس حکومت کا، اس ریاست کا کیا ہوتا ہے۔ اب ریاست کے اوپر پچھلے 100-200 سالوں سے اتنی ساری ریسرچ اکٹھی ہو گئی ہے کہ اب ہم بتا سکتے ہیں کہ ریاست کی کمزوریاں کیا ہیں اور اس ریاست کی کمزوریوں کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کے پاس 3 ڈھانچے ہیں، سیاسی ڈھانچہ ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا ڈھانچہ کیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ کہنے کو تو وہ جمہوری ڈھانچہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ماروثی سیاست، ماروثی پارٹیز، سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ رہی ہیں۔ پھر ہے ہمارا انتظامی ڈھانچہ۔ انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ سیاسی ڈھانچے سے، سیاسی قیادت سے آزاد ہے یا نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ کمپلیکسٹی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنا سیاسی ڈھانچہ درست کرنا ہے، ماروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور انتظامی ڈھانچے میں آزادی ہونی چاہیے اور خود مختاری ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا جو احتساب کا ڈھانچہ ہے، جو احتسابی عمل ہے، وہ آزاد اور خود مختار ہو۔ یہ 3 کوالٹیز اگر آپ ریاست کے اندر پیدا کر لیں تو پھر آپ کی ریاست جو ہے وہ آگے بڑھنے لگے گی۔ اینڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیلیوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ 21 کروڑ پاکستانی بیٹھے ہیں، آپ ان کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے پیچھے صرف آپ کے پاس 2 پری ریکوزٹس ہیں، ایک تو سیاسی نیت چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ قابلیت چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کو آپ ملا دیں تو پھر ڈیلیوری ممکن ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں پچھلے 40-45 سال سے تو مجھے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ سیاسی نیت ہی نہیں تھی، قابلیت تو باہر کی بات ہے۔
اب وہ جو تبدیلی کا ذکر کیا جا رہا تھا جو پچھلے 2 مہینے میں ہم نے دیکھا جو تبدیلی پی ٹی آئی کے آنے سے ہوئی ہے اس میں آپ سوچئے کہ نیت کا ہے جو پولیٹیکل انٹینٹ ہے سیاسی نیت والا معاملہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ سیاسی نیت ہے کہ کچھ ڈیلیور کر کے دکھایا جائے. بہت اچھی بات کی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد پھر میں واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جن 18ویں ترمیم میں تو اب پارلیمنٹ کا کردار صرف یہ رہ گیا ہے کہ اگر 4 ان کے لیڈر فیصلہ کر لیں تو پوری پارلیمنٹ اس کی یرغمال ہے, اسے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا. صرف 4 ان کے ٹاپ کے لیڈر, اس کا مطلب ہے پوری کی پوری پارلیمنٹ 342 اراکین کی جو ہے وہ یرغمال ہے جو وہ فیصلہ کر لیں. اور پھر قانون سازی جس طریقے سے ہو رہی ہے ہمارے ملک میں کہ ایک شخص کے لیے پورا کا پورا پارلیمنٹ استعمال ہو جاتا ہے, اور عوام کے لیے اور بہتری کے لیے کتنی قانون سازی ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. میں یہاں پر ذرا شمشاد صاحب ایک سوال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت ملک کو معاشی طور پر بہت بڑا بحران ہے اور جس کے سلسلے میں مسائل ہیں, جس کے سلسلے میں وزیر اعظم جو ہیں وہ خود فائنانس کو اب دیکھ رہے ہیں, آگے بڑھے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں, سعودی عرب بھی جا رہے ہیں اور چین بھی جا رہے ہیں, اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ملائیشیا کو. لیکن ایک سوال رکھوں گا سر, کیونکہ کٹوتی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے لیے, وہ اپنے خزانے کو ذرا دیکھے تو کہ کہاں خالصو خرچی ہو رہی ہے. سر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ نقطہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر ریسرچ کی جائے, دیکھا جائے تو کہیں سرکاری گاڑی کا کانسیپٹ نہیں ہے. سر ہم دنیا کی بات کرتے ہیں نا سر, تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں سرکاری گاڑی کا کانسیپٹ, کسی پارلیمنٹیرین کو سرکاری گاڑی نہیں ملتی سر, کسی بیوروکریسی کو سرکاری گاڑی نہیں ملتی, کسی ججز کو سرکاری گاڑی نہیں ملتی, اسی طرح اور اداروں کے سربراہوں کو, اداروں کے لوگوں کو سرکاری گاڑی نہیں ملتی ہے, ماں سوائے وزیر اعظم کے, صدر کے, گورنر کے, وزیر اعلیٰ کے, یا آپ کے جو فورن ڈیلیگیشنز ہوتا ہے یا کوئی اہم میٹنگز ہوتی ہے. سر یہاں پاکستان میں ایک ایک آدمی کے پاس 5 گاڑیاں ہوتی ہیں اور ہر سال تبدیل ہوتی ہیں, نئی گاڑیاں آتی ہیں, نو لمٹس آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے. تو سر یہ کھربوں کا نقصان ہے سر, اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ ذاتی طور پر اس کے بارے میں دو رائے کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں نہیں سمجھتا کوئی اس کا دشمن بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس انٹیگریٹی نہیں یا کریج نہیں ہے. لیکن اب اس کے پاس بندے کو بدقسمتی اس کی بھی اور قوم کی یہی ہے کہ اس کی ٹیم لوگوں پر منحصر ہے, انہیں لوگوں پر مبنی ہے جو یا دوسری ایک پارٹی میں تھے اور الیکٹیبل کے ناطے وہ اس کی پارٹی میں آ گئے ہیں, اور اب اس کو پوری باتوں کی ترغیب دے رہے ہیں عمران خان کو جو پہلے حکمران کرتے آئے تھے. یعنی عمران خان نے تو پہلے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ میں نے قرضہ نہیں لیا, میں نے ملک کی غیرت نہیں دیکھی, میں نے اپنی ملک کی ڈگنیٹی رکھنی ہے. آج وہ IMF کی بات کر رہا ہے. تو یہ میں عمران خان کو گرفت تو دے نہیں, یہ اس کے ارد گرد جو گھیرا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پرانی ذہنیت والے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس کے سارے جو ایجنڈا تھا اس کا تبدیلی کا, اس کو کمپرومائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کو اپنے ہوم گراؤنڈ سولوشن کو ایکسپلور کرنا ہوگا اور اپنی گورنمنٹ کے اخراجات کو 50% کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے یعنی وہ خود سوچ سکتا ہے کیا چیزیں فالتو ہیں, کیا چیز کام کی جا سکتی ہے, کیا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کسی سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو مراد کے عادی ہیں. جی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ آئیں گے مراد کا کام ہو رہا, یہ مراد میں کام. ٹھیک ہے مقصد یہ مسئلہ وہ نہیں, مسئلہ وہی سوچ ہے اسٹیٹس کو کی سوچ جو لنگر آن کر رہی ہے. جب تک اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا. میں ذرا سا وسیم سجاد صاحب کی طرف آتا ہوں. جی وسیم سجاد صاحب کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ پاکستان کے اندر یہ جو روایت ہے کہ گاڑیاں دی جاتی ہیں اور گاڑیاں افسروں کو بھی ملتی ہیں, سیاستدانوں کو بھی ملتی ہیں, باہر ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ گاڑی کو مونیٹائز کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کے پیسے اگر کسی کو گاڑی دینے ہیں اس کے پیسے اس کو دے دیے جاتے ہیں, پھر وہ خود ذمہ دار ہے گاڑی خریدنے کا, ڈرائیور رکھنے کا. یہاں پہ یہ جو تصور ہے مونیٹائزیشن کا یہ پاکستان میں ہوا, لیکن اس کے باوجود
افسر پیسے بھی لے رہے ہیں اور گاڑی بھی استعمال کر رہے ہیں. میرا خیال میں یہ ایک شعبہ ہے جس طرف حکومت کو نظر جانی چاہیے کہ بھی اس کو یکسر ختم کر دیں. اور میرا خیال ہے سوائے صدر کے، وزیر اعظم کے، چیئرمین سینٹ، اسپیکر یا چیف جسٹس کے، کسی اور کو گاڑی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو اس کے عوض پیسے دے دیے جائیں، وہ خود اپنی گاڑی خریدیں، اس کو سنبھالیں. یہ ایک ایسا قدم ہوگا جس سے پاکستان کے جو اخراجات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کمی آ سکتی ہے. اس طرح اور قسم کی مراعات ہیں. کچھ ایسے عہدے ہیں جس میں مفت بجلی دی جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں مفت گیس دی جاتی ہے. میرے خیال میں اس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ بھی یہ مفت گیس ہوگی، بجلی ہوگی، وہاں ضیاع ہوتا ہے. باہر ملکوں کے دورے کیے جاتے ہیں، وہ بھی بہت ضیاع ہے پاکستان کے وسائل کا. جہاں پہ بہت ضروری ہوگا وہاں پہ ٹھیک ہے جانا چاہیے، لیکن خواہ مخواہ کے دورے باہر کرنا، وہاں پہ پاکستان کا فارن ایکسچینج کو ضائع کرنا، یہ بھی میرے خیال میں اس پہ بندش لگنی چاہیے. تو اس وقت نئی حکومت ہے اور دباؤ میں ہے اکانومی. میرے خیال میں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارے اخراجات میں کمی آ سکے. جنرل امان صاحب، میں ایک اور آپ کے پاس یہ سوال بھی رکھ دیتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. کل ان کی اسپیچ جو ہے وہ بڑی کویسچنیبل تھی. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت حالانکہ 45 دن ہوئے ہیں اور یہ 15 سال سے حکومتیں چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور ملک کہاں کھڑا ہے. کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو ملک آج تباہی کے دہانے پہ، یہ 45 دن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہماری 15 سال کی سیاست کی بنیاد پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں قرارداد لائیں ناکامی کے لیے موجودہ حکومت کی، جسے 45 سال کی کرپٹ ترین حالات کے بعد جو ہے 45 دن ملا ہے. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، یہ جو بات زرداری صاحب کے، اس میں صرف ایک مختصر کامنٹ دوں گا. اور شمشاد احمد صاحب نے جو ایک ابتدا میں فکرہ استعمال کیا تھا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے کووں کے غول میں پتھر پھینک دیا ہو اور کائیں شروع ہو گئی ہو. جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے تو ادھر ہماری جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں سے میجورٹی، اگر 100% نہیں ہے تو میجورٹی کے سکیلٹن موجود ہیں ان کی وارڈروبز میں. تو اگر وہ سکیلٹنز کی طرف ہاتھ بڑھے گا تو یہ چیخنا چلانا، آپ یہ جو لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں ان کا دیکھ لیں کہ انہوں نے اس ملک کو دیا کیا ہے. جس دن پریزیڈنٹ مشرف گئے تھے ملک کا قرض کتنا تھا، پھر جب 5 سال بعد پیپلز پارٹی نے چھوڑا تو 16 کی بات ہو رہی تھی، 16,000 کی، اور اب ہو رہی ہے 28,000 کی بات کہ 28,000 ارب روپے جو ہے وہ اس ملک پر قرض چڑھ گیا ہے. تو اگر اس طریقے سے قرض لیا گیا اور اس کو ایسے پروجیکٹس میں لگایا گیا جو نان پروفٹ میکنگ پروجیکٹس ہیں اور ان میں سبسڈیز دے کر ووٹ بینک تو بڑھایا گیا لیکن ملک کا ستیہ ناش کر دیا اکانومی کا. تو اب جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، چیئرمین نیب نے بھی کہا، سپریم کورٹ چیف جسٹس نے بھی کہا، بہت سارے آرٹیکلز بھی آئے کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس ملک سے. کل جب شہباز شریف صاحب بڑی ایک زوردار سپیچ کر رہے تھے جب انہیں لایا گیا تھا پروڈکشن آرڈر پہ کورٹ میں، تو انہوں نے پوری تقریر کے بعد ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، اگر آپ کے یہ پروڈیوسر اس کو سنا سکیں، کہ اس ملک میں اربوں اور کھربوں کی کرپشن ہوئی لیکن ہم نے کسی کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کی طرف انگلی ہم نے نہیں اٹھائی. بھائی ان سے پوچھو کہ اگر علی بابا 40 چور تو آپ نے ہمیں بتایا تھا، گلیوں میں گھسیٹنے کی بات تو آپ نے کی تھی، پھر اب آپ اربوں اور کھربوں کی کرپشن کی بات بھی کر رہے ہو لیکن کسی کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا کیونکہ پاکستان کے لٹنے کا درد کسی کو نہیں ہوا. ابھی آپ 18th امینڈمنٹ کے بڑے ڈونگرے بجائے گئے، اسی میں ایک کلوز کو لے لیں، کلیم یہ کیا گیا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ان کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم نے یک جنبش قلم سے ان کو سب کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. لیکن اس میں جو ایک سلیکٹڈ سیٹس پر، نان الیکٹڈ سیٹ پر پارلیمنٹیرین خواتین کا انتخاب تھا جس میں ہر پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہے اور ملک کی اکانومی پر تقریباً 90 MNAs کا بلا جواز بوجھ ڈال دیا تھا.
اس وقت کے پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے اسمبلی کو بھرنے کے لیے اور وہاں سے مرضی کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، تو آج ان سب کو، تمام پارلیمنٹیرین اور جمہوری قوتوں کو وہ امینڈمنٹ کا وہ حصہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اب جو الیکشن نہیں جیت سکتی خاتون یا جو صاحب نہیں جیت سکتے، ان کی بیٹی کو، ان کی بھانجی کو، ان کی اہلیہ کو اٹھا کے اسمبلی میں بٹھا لو اور تمام مراعات حاصل کرو، اور پھر 5 سال کے بعد پینشن عمر بھر کے لیے حاصل کرو۔ کیا یہ ملک ان 60 سے 70 ایم این ایز کے ایڈیشنل اخراجات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو جو بات آپ نے ابتدائی طور پہ اٹھائی تھی، آج ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تو سلوک ہو رہا ہے اس دیہاتی بہو جیسا، بیچاری جیسا، جو آتی ہے تو اس کو کہا تو یہ جاتا ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو، اپنے ساتھ جہیز کتنا لائی ہو، اور پہلے سال میں بیٹا بھی پیدا کرنا ہے، یہ بھی اس سے ڈیمانڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بیچاری کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہ ہماری جو حکومت ہے، اس سے تمام وہ لوگ جنہوں نے تبدیلی کا ووٹ نہیں دیا، وہ صبح و شام تبدیلی کے لیے چلا رہے ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس، ابھی انہیں 45 دن ہوئے ہیں، 45 دنوں میں یا 60 دنوں میں کوئی بھی شخص 45 ایئرز کا جو گند ہے اس کو صاف نہیں کر سکتا۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ کوئی صاحب، یس، کوئی صاحب تو چھوڑیے، پاکستان کیا دنیا، کوئی بھی پارٹی اور کوئی بھی سربراہ، ایون ڈونلڈ ٹرمپ لے لیں یا آپ رشین پریزیڈنٹ لے لیں، پاکستان پہ لا کے بیٹھا دیجئے اور 45 سال کے جو گند ہے، ایک چیزوں میں نہیں ہے، اداروں میں ہے، کرپشن میں ہے، ککس بیکس میں ہے، قانون میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، ہر جگہ ہے، اس کو 45 دن کے اندر ختم کر دے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ آواز آنے لگتی ہے کہ جی ناکامی کے لیے قرارداد لاؤ، تو پہلے اپنے 5 سال 10 سال 15 سال تو دیکھیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور فاروق صاحب کے پاس آتے ہیں اس ایشو کو لے کے، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی فاروق صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ترقی پذیر ممالک کا ذکر ہوا، ترقی یافتہ ممالک کا ذکر ہوا، کوئی زیادہ کمپلیکسٹیز نہیں ہے، بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ نہیں ہے کہ ناروے اتنا امیر کیوں ہو جاتا ہے، پاکستان پیچھے کیوں رہ جاتا ہے، سویڈن اتنا امیر کیوں ہو جاتا ہے، پاکستان پیچھے کیوں رہ جاتا ہے۔ فرق صرف 2 ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں اور ترقی پذیر ممالک میں 2 فرق ہیں۔ پہلا یہ کہ ادارے مضبوط ہیں ترقی یافتہ ممالک میں، اور ہمارے جیسے ملک میں اداروں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کمزور کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کرپشن کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ہمارے ہاں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ معاملہ بہت ہی سمپل سا ہے، اگر ہم اپنے اداروں کو مضبوط کر دیتے ہیں، اگر کرپشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پاکستان ترقی پذیر ملک نہیں رہے گا، ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ آپ نے بار بار ذکر کیا کہ 40 سال کا ملبہ، 45 سال کا ملبہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ دور نہ جائیں، صرف پچھلے 10 سال میں 5 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے 2013 تک، اور 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت 2013 سے 2018 تک، جو زیادتی اس ملک کے ساتھ پچھلے 10 سالوں میں ہوئی ہے، صرف 10 ایئرز میں، وہ شاید کوئی دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکے۔ میں کچھ گرافز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ شروع ہم ہوئے تھے 1947 میں، اس ملک میں جو ڈیٹ تھا ہم نے وہ 2008 تک صرف 6000 ارب تک پہنچایا۔ 61 سالوں میں اس ملک نے 6000 ارب کا ڈیٹ اکٹھا کیا، قرضہ اکٹھا کیا، اور پچھلے 10 سالوں میں ہم 6000 سے گئے ہیں 30,000 ارب تک۔ یہ 10 سال کا ملبہ ہے۔ پہلے پاکستان اتنا برا نہیں چل رہا تھا، یہ 10 سال میں جو کچھ ہوا۔ 1971 میں 30 ارب کا قرضہ تھا اس ملک پہ، 30 ارب کا، اور آج 30,000 ارب کا قرضہ چڑھ گیا ہے۔ آپ بجلی کا شعبہ نکال کے دیکھ لیجئے تو پہلے 228 ارب کا یہ گردشی قرضہ 10 سال پہلے تھا، جو آج 1200 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اس میں نہلی ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو
کم از کم فیڈرل حکومت کے 1000 پروجیکٹس چل رہے ہیں، صوبائی حکومتوں کے اپنے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 10 سالوں میں یہ نیلم جیلم کو ذرا دیکھیے کہ آپ 84 ارب کا پہلا PC1 بنتا ہے اور آپ اس کے اوپر 550 ارب روپیہ خرچ کر دیں۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کے ریٹ نہیں بڑھیں گے جب آپ نے ایک پروجیکٹ جو 84 ارب کا کھڑا کیا تھا، شروع کیا تھا، اس پہ 550 ارب روپیہ خرچ کر دیا ہے۔ نندی پور آپ کو یاد ہوگا کہ PC1 اس کا 24 ارب کا بنا تھا اور وہ ختم کرتے ہیں ہم 84 ارب پہ، یعنی کہ بیچ میں سے 77 ارب ہی غائب ہو گیا ہے۔ آپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نیا بنا ہے وہ 23 یا 24 ارب کا پہلا PC1 بنا تھا، 100 ارب ڈالر پہ وہ ختم کیا گیا ہے۔ یہ 3 پروجیکٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں کوئی 650 ارب روپے کا خود برد ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 2013 میں جب PMLN حکومت آئی تھی، جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہماری ہیں 190 ادارے جو حکومت چلاتی ہے، ان کا جو نقصان ہے سالانہ وہ 495 ارب تھا، اور 2013 میں سوچتا تھا کہ اتنا بڑا نقصان پاکستان کس طرح برداشت کر سکتا ہے۔ 5 سالوں میں وہ نقصان جو 495 ارب تھا وہ 1100 ارب پہ پہنچ گیا۔ آپ ان 5 سالوں کو جمع کریں تو 3700 ارب روپے کا 3700 ارب روپے کا نقصان صرف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز نے کیا ہے۔ اس کو ہم نقصان کہیں، اس کو ہم نااہلی کہیں، اس کو ہم کرپشن کہیں، اس کو ہم کیا کہیں، یہ صرف 10 سالوں میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہمارے اوپر قرضہ ہے اس وقت، اس کا 80% قرضہ پچھلے 10 سالوں کا ہے، اور 20% قرضہ ہم نے اٹھایا تھا اس سے پہلے 61 سالوں کا۔ تو اب 40-45 سال کو چھوڑ دیجئے، یہ پچھلے 10 سالوں میں اس ملک سے جو کچھ ہوا ہے اس کے نتائج جب ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتیں چڑھیں گی، گیس کی قیمتیں چڑھیں گی، ہمیں وہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی، کیونکہ 10 سال سے جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ شاید جیسے میں نے پہلے کہا کوئی دشمن بھی نہ کر سکے، اپنے ملک کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے ابھی اعلان کیا، میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ جی انہوں نے اپنے ہی احتساب کا عمل اپنے وزراء پہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کرپشن میں کوئی انوالو ہے تو اسے فارغ کر دیا جائے گا۔ ایون انہوں نے یہاں تک جو ان کا مائنڈ ہے کہ جی نااہل لوگ جو اس ملک میں نہیں چلا پا رہے ہیں، وزارت ضرور دی گئی ہے ان کو، بلکہ مسائل پیدا کر دیا ہے، تو ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ ایک طرف ان کا یہ خیال ہے، اور دوسری طرف انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس ملک کو لوٹنے والے ڈاکو، چور، چاہے وہ جتنے بااثر ہو، جتنا طاقتور ہو، جہاں وہ اس ملک میں جو ہے اس نے کرپشنز کی ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی NRO نہیں ہوگا اور نہ کوئی NRO کرنے دیا جائے گا۔ جس نے لوٹا ہے اس کو جیل میں جانا ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، کس قسم کی شور مچا جا رہا ہے۔ اس حکومت کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس حکومت کی ناکامی کے اوپر قرارداد لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی فاروق صاحب نے 10 سال کا فگر چند چیزوں کا دیا ہے۔ اگر میں ایک ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور جو میرے پاس چند چیزیں اور وہ دیں تو پتہ چلے گا کہ اور کتنی چیزوں میں کتنے بڑی 10 سال کے اندر اس ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ 45 دن کے اوپر آپ ملک کو ناکام کر رہے ہیں، اور 15 سال اور 5 سال میں آپ نے اس ملک کو تباہ کر دیا۔ مثلا آپ کس حیثیت میں عوام کو، اور عوام نہیں سمجھتی، اس لیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا جو نمائندہ رکھا ہے وزیر اطلاعات، میں اس کو مس انفارمیشن منسٹر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ موجودہ 45 دن میں جو پیش آنے والی پروگریس ہے، بہت بڑی پروگریس سامنے آنے والی ہے 100 میں، اس کو اچھی طرح سے بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ اور یہ جو 45 دن میں سے جو 10 سال کا ابھی فاروق صاحب نے کیا، جس نے بھی سنا ہوگا، ایک عام پاکستانی اگر یہ سنے گا تو یقیناً کہے گا کہ عمران خان صاحب کو پورا وقت ملنا چاہیے، پورا ٹائم ملنا چاہیے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں۔ 45 دن میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ترجمان کی اہلیت اور واقفیت، نالج بہت ضروری ہے۔ آپ تمام شرکا کا بہت شکریہ۔ ہم کسی سٹیج پہ اور اس ایشو پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔